الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم برادران اسلام، آپ دیر سے علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور ابھی آپ کو دیر تک سننا بھی ہے۔ علماء کا الحمدللہ پورا قافلہ آپ کی سرزمین پر اترا ہوا ہے۔ آپ جتنا بیدار ہو کر سنیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ یہ رات آپ کی زندگی کے لیے انقلابی رات ہو، آپ کامیاب ہو کر یہاں سے جائیں، کچھ لے کر جائیں، تاکہ آئندہ زندگی ان ہدایات کی روشنی میں آپ گزار سکیں جو ہدایات آپ کو یہاں سے دی جا رہی ہیں۔ جب اسلام آیا تھا تو اسلام کے آنے سے پہلے جو دنیا کی صورتحال تھی وہ ہم لوگوں سے مختلف نہیں ہے۔ جس زمانے کو ہم لوگ جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، دور جاہلیت کا نام دیتے ہیں، وہ زمانہ انتہائی خطر زمانہ، ہر اعتبار سے معاشرہ تباہ شدہ تھا، صورتحال بڑی نازک تھی۔ معاشرے میں جب ایک طرف اللہ رب العزت کی نافرمانی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اللہ کو ہی بلا چکے تھے، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اخلاقی برائی معاشرتی خرابی ایسی نہیں تھی جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ ہر طرف لوگ پریشان حال، نہ ماں بیٹی کی عزت محفوظ تھی، نہ لوگوں کی جائیدادیں محفوظ تھی، لوگ شراب پیتے تھے اور جب دماغ بے قابو ہو جاتا تو پھر اس وقت وہ دوسروں کی عزت پر، اس کے مال پر حملہ کرتے تھے۔ معمولی باتوں کی جو لڑائیاں تھیں، یہ لڑائیاں برسوں تک چلا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں اسلام آیا، اور ایسے وقت میں جب دنیا تاریخ پر ہو چکی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا خطاب قرآن کریم کی چند آیات کی شکل میں کیا کہ آپ ان
انسانیت کو اس خطاب کے ذریعے پکارے، اسی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو وحی نازل کی، اس وحی میں قرآن کریم نے یہ اعلان کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں تھی جو سب سے پہلی وحی کے طور پر قرآن کریم میں نازل ہوئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو باضابطہ یہ کہا گیا کہ آپ علم حاصل کریں۔ سب سے پہلا پیغام اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہر طرح کی بیماری موجود ہے، وہاں لوگ ایک خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کی جگہ سینکڑوں خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایسا معاشرہ جو زنا کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، ایسا معاشرہ جہاں شراب کی لت بھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ایسا معاشرہ جہاں سود کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، ایسے معاشرے میں قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حکم نازل ہوتا ہے وہ حکم ہے کہ اے لوگوں تم علم حاصل کرو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ ایسے وقت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی پوجا تم چھوڑ دو۔ ایسے وقت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، ایسے وقت میں یہ نہیں کہا گیا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ایسے وقت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا پر بند لگاؤ، ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، ایسے وقت میں یہ نہیں کہا گیا کہ سود وغیرہ کا لینا دینا بند کرو۔ اگر کوئی پیغام قرآن کریم نے سب سے پہلا نازل کیا ہے تو وہ علم کا پیغام ہے۔ اس پیغام کے ذریعے قرآن کریم نے دنیا والوں کو ایک بڑا سبق دیا، اور وہ سبق یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں، علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، جب یہ روشنی آئے گی تاریکیاں خود چھٹیں گی۔ ابھی رات کا وقت ہے، ہر طرف تاریکی ہے، اگر یہاں روشنی جلی تو اس روشنی نے ہر طرح کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ جتنے دور میں یہ روشنی جلی ہوئی ہے کہیں آپ تاریکی نہیں دیکھیں گے، اور اگر سارے پلوں کو بجھا دیا جائے تو پھر جانتے ہیں کیا ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، آدمی کا اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، جیب نظر نہیں آئے گا، آزو بازو میں اگر کوئی چور ہو آپ کی جیب میں ڈاکہ ڈال دے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن روشنی آئی تو اب ہر طرح کے خطرات سے آپ محفوظ ہو گئے۔ اب نہ چور کے چوری کرنے کا آپ کو ڈر ہے، نہ سانپ بچھو کے کاٹ لینے کا ڈر ہے، نہ کسی جانور کے حملہ کرنے کا ڈر ہے، کیونکہ آپ روشنی میں۔ یہ روشنی جب آتی ہے تو ہر طرح کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے۔ قرآن کریم نے پہلی وحی کے طور پر دنیا والوں کو یہی پیغام دیا کہ اے لوگوں اپنے معاشرے میں علم کا چراغ جلا دو، اس سے ہر طرح کی تاریکی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ یہ تاریکی چاہے شرک و بت پرستی کی تاریکی ہو، یہ تاریکی چاہے جہالت کی تاریکی ہو، یہ تاریکی چاہے ظلم و فساد کی تاریکی ہو، یہ تاریکی چاہے معاشرے کے اندر بدامنی کی تاریکی ہو، یہ تاریکی چاہے زنا اور شراب کی تاریکی ہو، جب علم کا چراغ جلے گا تو ہر طرح کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ یہ پیغام
قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک